اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نماز کے موضوع میں آج جو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مستحب ہے، یعنی ہم پچھلے درس میں بتا چکے کہ نمازی کے لباس کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اور آج جو چیزیں ہے کہ جو چیزیں نمازی کے لباس میں مستحب ہے، سب سے پہلے جو مستحب ہے وہ ہے کہ سفید لباس ہو۔ اسلام میں شریعت میں سفید رنگ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور نماز میں مستحب ہے، ثواب ہے کہ ایک سفید لباس میں، ایک وائٹ ڈریس میں نماز پڑھی جائے، جیسے کہ خدا نے ہر اس موقع پہ، مثلا اگر شادی کا بھی خاتون کا دیکھا جائے تو لباس سفید ہونا مستحب ہے، اور اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا کفن بھی سفید ہوتا ہے، تو سفید لباس کا نماز میں پہننا مستحب ہے، اور صاف ستھرا لباس ہو۔ دیکھیں لباس کا پاک ہونا تو نمازی کے لباس کی شرط ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے، نجس نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکی، ایک ہوتا ہے پاک ہونا اور ایک ہوتا ہے صاف ہونا ہے، یعنی ایک لباس صاف تو نجس تو نہیں ہے لیکن وہ صاف بھی نہیں ہے، میلا کچیلا ہے، نجس نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کا لباس ہونا چاہیے صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ صاف بھی ہونا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے جو بادشاہ، جو کائنات کا مالک ہے، اس کی خدمت پہ جا رہے ہیں تو گندا لباس، میلا کچیلا لباس نہ بلکہ صاف ستھرا لباس ہو۔ خوشبو کا لگانا مستحب ہے کہ لباس پہ اپنے نمازی خوشبو لگائے، اور عقیق کی انگوٹھی پہننا نماز میں مستحب، اور مومن کی علامات میں سے بھی ہے کہ وہ عقیق کی انگوٹھی پہنے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے بھی ایک دو باتیں مستحب ہیں کہ مثلا جیسے وہ امامہ باندھے تو تحت الحنک کریں، اس امامے کے آخری جو اس کا پیچ ہے، اور عبا پہنے مرد کے لیے، اگرچہ کہ میں آپ کو اس کا لباس بتا چکی کہ اس کے لیے پورے جسم کو چھپانا ضروری نہیں، لیکن مستحب ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے خدا کے حضور میں حاضر ہو۔ صحیح کچھ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بہتر تھا، ثواب اس میں تھا کہ یہ نہ ہوتا اس لباس میں۔ پہلی چیز کا مکروہ ہے کالا لباس۔ کالا لباس مکروہ ہے نماز پڑھنا، لیکن جیسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر عزاداری امام حسین میں جیسا ہم لباس پہنتے ہیں تو وہ پھر اس مکروہ میں نہیں آتا۔ صحیح کالا لباس پہننا مکروہ ہے۔ میلا کچیلا گندا، پاک ہے لیکن اس میں میل اور یہ لگی ہوئی، مکروہ ہے۔ تنگ لباس پہننا، جس میں بہت زیادہ تنگ ہو، انسان کے اعضاء جو ہیں وہ تنگ ہوں، بہت زیادہ لباس، وہ پہننا مکروہ ہے۔ شرابی کا لباس پہننا، اگرچہ وہ نجس نہیں، اگر تو شراب لگی ہے نجس ہے پھر تو حرام ہے، پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ لباس کی جو پاک ہے لیکن اس کو نسبت شرابی سے ہے، کہ لباس کس کا ہے؟ اس شرابی کا لباس نجس نہیں ہے، لباس پاک ہے لیکن اس کی نسبت شرابی سے ہے، تو وہ اس کے کپڑے پہننا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس میں نماز پڑھنا۔ ایسا شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پرہیز نہ کرتا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نجاست کا خیال رکھتے، بچے پیشاب کریں، چھینٹے پڑی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اٹھے وہ گئے، چلتے پھرتے خون لگ گیا، کیا لگ گیا، یعنی وہ لوگ نجاست کا خیال نہیں کرتے۔ اب ان کا جو لباس نجس نہیں ہے، یعنی کہ وہ پاک ہے، لیکن اس کا لباس اگر نجاست کا خیال نہیں رکھتا تو وہ پرہیز کرنا چاہیے، مکروہ ہے پہننے۔ مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب تھا کہ اس کا لباس نہ پہنا جائے جس نظر میں نجاست طہارت کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ صحیح اور کیا مکروہ ہے؟ لباس کے بٹن کھلے رکھنا مرد کے لیے، یعنی اگر اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور اپنا گریبان اس کو کھلا ہے، مکروہ ہے۔ اور ایسا لباس جو انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، یعنی کپڑوں پر چہرے کی تصویر بنی یا انگوٹھی پہنی ہے، اس انگوٹھی پہ چہرے کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہ انگوٹھی اور لباس پہننا نماز میں مکروہ ہے۔ اگلا موضوع ہے نماز پڑھنے والے کی جگہ کی شرائط۔ یہ شرائط تو کافی ہیں لیکن اب اس وقت کے درس کے مطابق صرف 2 شرطوں کو بیان کروں گی، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم باقی شرائط کو بیان کریں گے۔ نماز پڑھنے والے کی جگہ کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو، غصبی نہ ہو، یعنی کسی کا گھر ہے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب نمازیں پڑھیں گے سب نمازیں باطل۔ صحیح آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، ان کسی صحن میں کھڑے ہو کے، کسی کے باغ میں کھڑے ہو کے، نہ آپ نے اس سے پوچھا، نہ آپ سے اجازت لی، کسی کی زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، نہیں، نماز پڑھنے کی جگہ کی
पहली शर्त है कि वो जगह मुबाह होनी चाहिए, गस्बी ना हो। अगर हमारी अपनी नहीं है किसी और की जगह तो उससे इजाजत लेकर वो राजी हो तो हम नमाज पढ़ें। सही। तो इस तरह जो लोग दूसरों के छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो फिर उन जमीनों पर, उन घरों में नमाज उन लोगों की क्या हो जाती है, वो छीनी हुई जमीन पर नमाज बातिल है। नमाज पढ़ने की जगह मुबाह होनी चाहिए, गस्बी ना हो, किसी दूसरे की चीज ना हो। सही। दूसरी शर्त में थोड़ी दिक्कत है खान, नमाजी की जगह हरकत में ना हो। अब देखिए दो तरह की हरकत है, मैं इस शर्त को भी पढ़ती हूँ, आपके साथ वजाहत करने की कोशिश करती हूँ। दो तरह की हरकत है। इंसान जब नमाज पढ़ता है, एक तो ऐसी हरकत है कि जो इंसान को सीधा खड़ा नहीं जाने दे रही, और वो रुकू में जा रहा है तो वो गिर जाएगा, वो सजदे में जाएगा तो वो गिर जाएगा, यानी ऐसी हरकत है जो उसे इख्तियारी रुकू और सजूद नहीं करने दे रही। तो नमाजी की जगह ऐसी हरकत में नहीं होनी चाहिए, ऐसी मुतहर्रिक नहीं होनी चाहिए कि जो उसको इख्तियारी रुकू ना करने दे, इख्तियारी सजदा ना करने दे, उस रुकू करते करते गिर जाए, सजदा करते करते सही तरीके से रुकू ना कर सके, सही तरीके से सजदा ना कर सके, तो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। एक ये हो गया कि इख्तियारी रुकू और सजूद करने में वो जगह ऐसी हरकत में है कि वो रुकावट बन रही। दूसरी चीज क्या है कि वो रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है, रुकू भी बिल्कुल ठीक कर लेगा, सजदा बिल्कुल ठीक करेगा, लेकिन उसका बदन हिल रहा है, बदन सुकून में नहीं है। देखिए नमाज में जो हम कयाम करते हैं ना, उसमें एक शर्त यह है कि बदन सुकून में हो, बदन ठहराव में हो, यानी बदन हिल नहीं रहा हो। अच्छा, बात तो क्या कहते हैं, घर में नमाज पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा कभी पाँव उठाते हैं, कभी जिस्म को आगे पीछे हिलाते हैं, वो नमाज बातिल हो जाती है। नमाज में बदन का ठहराव में होना, बदन का सुकून में होना, ये शर्त है नमाज की कि बदन जो है वो साकिन और ठहरा हो। ठीक। अब नमाज पढ़ने की जगह में दूसरी शर्त है, अब देखिए दो बातों का आपने ध्यान में रखना है कि वो जगह ऐसी हरकत में ना हो जो उसको रुकू सजूद ना करने दे, और ऐसी हरकत में भी ना हो जो उसके बदन को सुकून में ना रहे, उसका बदन हिल रहा है उस जगह पे, रुकू कर लेगा, सजदा कर लेगा, गिरेगा नहीं, आराम से कर लेगा, लेकिन बदन मुसलसल हिल रहा है, मुतहर्रिक है। तो वो ये दो शर्त होनी चाहिए कि वो ऐसी हिल रहा नहीं हो, जगह मुतहर्रिक ना हो। सही। दूसरी शर्त मैं आपको बयान करती हूँ, जरूरी है कि नमाजी की जगह वाजिब नमाजों में ऐसी ना हो कि तेज हरकत नमाजी के खड़े होने यानी उसका कयाम करने या इख्तियारी रुकू और सजूद करने में माने हो। यानी जिस जगह नमाज वाजिब नमाज पढ़ रहा है, देखिए मुस्तहब नमाज की बात है, मुस्तहब नमाज चलते फिरते भी हो जाती है, कि इंशाअल्लाह मैं आगे इसका बयान करूंगी। मुस्तहब नमाज चलते हुए भी हो जाती है और वाजिब नमाज को चलते फिरते नहीं पढ़ा जा सकता। सही। अब वाजिब नमाज में उसकी जगह ऐसी हरकत में ना हो कि जो उसके खड़े होने यानी कयाम करने, इख्तियारी रुकू और सजूद करने माने हो, ऐसी जगह मुतहर्रिक ना हो। ये तो होगी पहली बात जो मैंने आपसे कही। दूसरी बात, बल्कि एहतियात लाजिम की बिना पर जरूरी है कि इसके बदन को साकिन रखने में भी माने ना हो, इसके बदन को साकिन रखने में माने ना हो, यानी वो रुकू कर सकता है, इख्तियारी तौर पर रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है, लेकिन उसका बदन सुकून की हालत में नहीं, उस जगह में ऐसी हरकत है कि उसका बदन हिल रहा है मुसलसल। तो दूसरी शर्त में दो बातें हैं, दो नुकात है दूसरी शर्त में कि जो नमाजी की जगह है वो ऐसी हरकत में ना हो, कैसी हरकत में ना हो, जो उसको कयाम, इख्तियारी रुकू और सजूद ना करने दे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, और एहतियात लाजिम की बिना पर ऐसी भी ना हो कि जहां उसके बदन को सुकून ना हासिल, उसका बदन साकिन ना हो, बदन ठहराव में ना हो। तो ये दो बातें दूसरी शर्त में जरूरी हैं कि नमाजी की जगह वाजिब नमाजों में ऐसी ना हो कि तेज हरकत नमाजी के खड़े होने या इख्तियारी रुकू और सजूद करने में माने हो, बल्कि एहतियात लाजिम की बिना पर जरूरी है कि इसके बदन को साकिन रखने में भी माने ना हो। अब इस शर्त से एक मसला निकलता है कि अगर कोई शख्स ट्रक में, बस में, कश्ती में, जहाज या रेलगाड़ी वगैरह में नमाज पढ़े तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। हमने कहा ना कि वो जगह हिल ना रही हो, कैसी हिल ना रही हो, जो उसको इख्तियारी रुकू और सजूद ना करने दे और जो उसके बदन को साकिन ना रहने दे। दो बातें हमने अभी इस शर्त में बयान की। तो अगर कोई शख्स ट्रक, बस, कश्ती, जहाज, रेलगाड़ी में नमाज पढ़ता है तो उसका क्या हुक्म है। तीन इसकी हालतें बनती है। पहली हालत कि वो सवारी रुकी हुई है, रेलगाड़ी रुकी हुई है, स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी हुई है, सही, या वो ट्रक रुका हुआ है, पीछे खुला है, उसमें से जायनमाज बिछाई आराम से ना, उसको बदन का
جب وہ رکی ہوئی ہے تو بدن بھی حرکت میں بھی نہیں ہے، قبلے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے اسی طرح جیسے عام زمین پہ پڑے ہیں، یا جہاز رکا ہوا ہے یا کشتی رکی ہوئی ہے، صحیح، یا ریل گاڑی رکی ہوئی ہے، تو اگر وہ سواری رکی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایسے جیسے آپ عام زمین پہ کھڑے ہو، قبلہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہوگا، بدن بھی آپ کا حرکت میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ وہ زمین یہ والی زمین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کشتی کی زمین ہے، یا وہ ریل گاڑی کا وہ جو ہے فرش ہے، یا وہ ٹرک کا وہ ہے، وہ عام زمین کی طرح ہی ہے، یعنی جب سواری رکی ہوئی ہے، صحیح۔ مسئلہ کب ہے؟ جب سواری چل رہی ہے۔ جب سواری چل رہی ہے اس کی بھی دو حالتیں ہیں۔ جب سواری چل رہی ہے لیکن اس کی حرکت اتنی معمولی ہے کہ جو نہ بدن کو سکون میں مانے ہے، نہ ہی قبلے کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے بھی ٹرین چلی ہے مثلاً، اور اگر اتنی اچھی وہ ٹرین ہے کہ ابھی چلی ہے اور قبلہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور بدن بھی بالکل سکون میں ہے، آرام سے وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، سجود بھی کر سکتا ہے، بدن بھی ساکن ہے، تمام چیز اس کو میسر ہے، یا جہاز ہے یا کشتی ہے، کوئی بھی چل رہا ہے لیکن اس کی حرکت بہت معمولی ہے، نہ اس کے بدن کے سکون میں وہ مسئلہ بن رہا ہے، نہ قبلے کی سمت میں، صحیح، تو وہ بھی پھر آرام سے نماز پڑھ لے گا۔ بے شک سواری چل رہی ہے لیکن کیونکہ اس کا بدن بھی ساکن ہے، اختیاری رکوع سجود بھی کر سکتا ہے، قبلے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر سواری چل رہی ہے لیکن اس کی حرکت ایسی ہے جو بدن کے سکون اور قبلے کی سمت کا خیال رکھنے میں مانے نہیں، یعنی قبلے کی سمت بھی صحیح ہے اور بدن بھی ساکن ہے، صحیح، تو نماز پڑھ سکتے ہیں جب دونوں چیزیں حاصل ہے، بدن بھی ساکن ہے، رکوع سجود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور قبلے کی سمت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اگر تیز حرکت ہے، ایسے وہ بس یا جہاز ریل گاڑی اس طرح چل رہی ہے کہ بدن ساکن نہیں رہ سکتا، اور قبلہ بھی اس کی سمت کا خیال رکھنا بھی مشکل ہے، اور نماز کا وقت تنگ ہے۔ دیکھیں اب اختیاری حالت میں تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے نا، کیونکہ بدن بھی ساکن اور قبلہ بھی وہ اس کا خیال رکھنا مشکل ہے، تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے اگر اختیاری حالت ہے، نماز کا وقت وسیع ہے، آگے جا کے رکے گی، ہم آرام سے نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر وقت کی تنگی ہے، اگر ہم نے اس کے رکنے کا انتظار کیا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اب نماز تو قضا نہیں کرنی کسی صورت، اب مجبوری آ گئی، یعنی اگر تیز حرکت ہے تو اختیاری حالت میں نماز صحیح نہیں ہے، انتظار کرو یہ رکے اور پھر آپ نماز پڑھو۔ لیکن اگر وقت کی تنگی ہے، اگر اس کے رکنے کا انتظار کیا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ مثلاً بعض اوقات اس طرح وہ چلی کہ ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تھا اور تب جا کے رکے گی جب نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، پوری نماز کا وقت اس مسافت میں آ جائے گا۔ اب وہ کیا کرے؟ نماز تو پڑھنی ہے، صحیح، لیکن اگر تیز حرکت بدن کے سکون اور قبلے کی سمت کا خیال رکھنے مانے ہو رہی ہے اور نماز کا وقت تنگ ہو تو نماز پڑھے، نماز تو پڑھنی ہے، جس قدر ممکن ہو، جتنا اس کے لیے ممکن ہے، بدن کے سکون اور قبلے کی سمت کا خیال رکھے، جتنا اس کے لیے ممکن ہے۔ اب جو ممکن نہیں ہے وہ تو وہ نہیں کر سکتا نا، جتنا ممکن ہے کوشش کرے کہ اس کا بدن بھی تھوڑا ساکن رہے اور قبلے کا بھی وہ خیال رکھے جتنا اس کے لیے ممکن ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تو قبلہ بے شک وہ یعنی تکبیر کہی اور رخ موڑ لیا اور جیسے ادھر چلا گیا، یعنی اب اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ قبلے کا خیال رکھے، تو اب اس کی نماز صحیح ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز قضا نہیں کرنی۔ تو جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ اپنے بدن کو ساکن رکھے گا اور قبلے کی سمت کا خیال رکھے گا، اور جو اس کے امکان سے باہر ہے وہ اس کو معاف ہے اور اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے یہ ہو گیا مسئلہ کہ جب کوئی سواری میں نماز پڑھے، ہم نے 3 حالتیں بیان کی۔ اگر سواری رکی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، عام زمین کی طرح ہے، آرام سے، نہ اس کا بدن ہل رہا ہے، قبلے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر سواری چل رہی ہے لیکن حرکت بہت اس کی کم ہے، نہ وہ قبلے کو مسئلہ ہو رہا ہے نہ بدن کے سکون میں مسئلہ ہو رہا ہے، بدن بھی ساکن ہے، قبلہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آرام سے نماز پڑھے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر تیز حرکت ہے جو بدن کو ساکن رکھنے میں مانے ہے، جو قبلے کی سمت کا خیال رکھنے میں مانے ہے، تو اگر وہ مجبور ہے تو پھر وہ نماز پڑھے، اگر مجبور نہیں ہے تو انتظار کرے، جب وہ سواری رک جائے گی تو پھر وہ وہاں پر نماز کو ادا کرے۔ انشاءاللہ کہ 10 میں اب نماز پڑھنے کی جگہ کی جو باقی شرائط ہے ان کو بیان کریں گے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔